وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 49 اور 50۔ ان دو آیات میں بھی اللہ رب ذوالجلال بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور مزید دو بڑے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کون سی نعمت؟ پہلی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دے دی۔ یہ پہلے فرعونیوں کے غلام تھے، اللہ رب ذوالجلال نے اس غلامی سے ان کو چھٹکارا نصیب فرمایا۔ پہلی نعمت، غلامی بہت بڑی پریشانی ہے۔ دوسری نعمت یہ کی تھی اللہ رب ذوالجلال نے کہ بنی اسرائیل کے لیے سمندر پاڑ دیا تھا، دریا کو پاڑ دیا تھا، اور دریا میں سے ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے 12 راستے بنائے، اور یہ لوگ سمندر پار ہو گئے، اور فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ رب ذوالجلال نے اس سمندر میں، اس دریا میں غرق کر دیا۔ یہ دو انعامات ہیں۔ عزیزان محترم، اب فرعون کون ہے؟ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا، فرعون کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرعون کوئی ایک بادشاہ تھا، کوئی ایک شخص تھا۔ عزیزان محترم، فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں آج سے 5000 سال، 7000 سال، 8000 سال پہلے زبانیں ہوا کرتی تھی، عبرانی زبان، سریانی زبان، اور قوم عاد، قوم سمود، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے لوگ جو تھے، یہ قومیں اور یہ زبانیں یہ ختم ہو گئی۔ یہ 7-8 ہزار سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اس لیے کہ اس وقت چونکہ میں نہیں تھا، نہ میری عمر 7-8 ہزار سال ہے، تقریباً یہی کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں آتا ہے۔ تو فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی ایک زبان تھی، جس طرح سندھی زبان ہے، اور اسی طرح پشتو زبان ہے، دوسری زبانیں ہیں، تو اس طرح یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے صدر اور بادشاہ۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح ہم اپنی زبان میں بادشاہ کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور فرعون صرف ایک نہیں تھا، بلکہ بہت سارے فرعون تھے، بہت سارے بادشاہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا لقب بھی فرعون تھا، اور اس کا اصل نام ریان بن ولید تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا فرعون تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا اصل نام مصعب بن ولید تھا۔ مصعب بن ولید اس کا اصل نام تھا، اور بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا اصل نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ تھے اور ان کا نام بھی موسیٰ تھا، لیکن یہ بعض اہل تاریخ کہتے ہیں اصل جو اس کا نام تھا وہ مصعب بن ولید تھا۔ بہرحال یہ سب سے بڑا فرعون تھا، اور جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک بادشاہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے، یہ خود بادشاہ تھا فرعون، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا جس کا اصل نام ریان بن ولید تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنی بادشاہت کا جو تاج تھا وہ یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا کہ آپ بادشاہ بن گئے، یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا بدبخت تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو فرعون کا قصہ ہوا۔
اب عزیزان محترم یہ جو بنی اسرائیل تھے مہاجر لوگ تھے. مہاجر کا مطلب وہ مہاجر نہیں جو آج کل مہاجر ہیں، مہاجر جنہوں نے ہجرت کی ایک وطن سے دوسری طرف، چونکہ یہ بھی ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل جو وطن تھا وہ فلسطین تھا، فلسطین، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں اور فلسطین بھی کہتے ہیں. تو یہ لوگ فلسطین سے آئے تھے اور مصر میں رہتے تھے. تو مصر چونکہ ان کا اصل وطن نہیں تھا اسی وجہ سے یہ لوگ مہاجر تھے اور پرائے وطن میں رہتے تھے. تو اسی لیے فرعون بادشاہ اور ان کے ماننے والے آل فرعون یہ ان پر بہت زیادہ تکالیف کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان سے غلامی کا کام لیتے تھے. انہوں نے ان کو غلام بنا دیا تھا. اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 400 سال تک یہ غلام بنے رہے، 400 سال تک یہ مصر میں رہے. ایک وقت آیا فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور نجومیوں سے انہوں نے یہ خواب ظاہر کیا، نجومیوں کو بیان کیا. تو نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کے اس سلطنت کو اور بادشاہت کو ختم کر دے گا. بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ غور سے سن لیجئے، ایمان تازہ ہوگا. تو عزیزان محترم نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کو اور بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو انہوں نے ایک محکمہ بنایا، ایک ادارہ بنایا، عورتوں کا ایک محکمہ بنایا اور ڈیوٹی لگائی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو بچوں کو چھوڑ دیا جائے. بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو یعنی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. بچیوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا تھا کہ ایک تو ان سے خطرہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ہم پھر خدمت کریں گے، اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ تقریباً اس ظالم نے فرعون نے 12,000 بچوں کو قتل کیا. کتنے؟ 12,000 بچوں کو قتل کیا. اور علامہ بونی رحمہ اللہ نے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ بونی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، عملیات کی ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں، جس کا نام ہے شمس المعارف. اس شمس المعارف کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرعون نے تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کیا. کتنے؟ 70,000 بچوں کو قتل کیا. اور 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے. جان بوجھ کر 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے کہ میرے سامنے میرا بچہ قتل ہوگا تو پھر ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا. فرعون ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور یہ بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑا امتحان تھا. تو یہی اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو نجات دے دی فرعونیوں سے، اور فرعون سے بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم کو نجات دے دی. دیکھیے اللہ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ تمہیں چکاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، برا عذاب تمہیں چکاتے تھے. کس طرح عذاب تمہیں چکاتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے خدمتگاری کے لیے، اور تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا. تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کیا اور 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ قتل ہوگا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہماری روح وہیں نکل جائے گی، اس لیے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، امتحان، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا. آگے پھر اللہ رب ذوالجلال دوسرے نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں جو میں نے بتا دیا تھا کہ جب یہ بار بار تکالیف اور مصیبتیں تھی
اور یہ لوگ بات بھی نہیں مانتے تھے، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل اور آپ کا بھائی ہارون، آپ لوگ چلے جائے اور یہ مصر چھوڑ دو اور فلسطین چلے جاؤ۔ تو راتوں رات یہ لوگ نکل گئے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم تھا کہ راتوں رات نکل جائے۔ راتوں رات یہ لوگ نکل گئے اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ لوگ، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ چلے گئے اور جو کچھ سامان تھا وہ بھی لے کر چلے گئے۔ تو جب اتنے سارے لوگ جا رہے ہوں تو شور تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ رات کو فرعون کو پتہ چلا اور اس کے وزیر اعظم حامان کو پتہ چلا۔ جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً وزیر اعظم حامان کو کہا کہ چلو فوج تیار کرو، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لوگ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور پیچھے فرعون اور ان کا وزیر اعظم حامان اور ان کا لشکر، یہ لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے۔ تقریباً سحری کا وقت تھا، یا بعض اہل تاریخ کہتے ہیں کہ تقریباً صبح کا وقت تھا کہ یہ لوگ دریائے قلزم، بحر احمر دریائے قلزم پہنچ گئے۔ دریائے قلزم جب پہنچ گئے، بحر احمر جب پہنچ گئے تو نہر کا کنارہ ہے، دریا کا کنارہ ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی ڈال دو، اس دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، اللہ رب ذوالجلال کی قدرت سے اور شان سے اس میں بنی اسرائیل کے لیے راستے پیدا ہو گئے اور 12 راستے پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ تھا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جگہ بالکل خشک ہو گئی، جو اندر بالکل دریا کے اندر جو جگہ تھی وہ بالکل خشک ہو گئی اور بالکل وہ گیلی بھی نہیں تھی، اور یہ جو پانی ہے یہ بالکل ایسے رک گیا کہ بڑی بڑی دیواریں بن گئی۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی جو ہے وہ بڑی بڑی دیواریں بن گئی اور ان دیواروں میں کھڑکیاں بھی لگ گئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، اور جب یہ لوگ چلے گئے دریا پار کیا، دریا سے پہلے پہلے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے اور فرعون کا لشکر ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑ لیے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پا لیے گئے، ہمیں پا لیا فرعون نے، اب ہمیں تو قتل کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا، میری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی مارو اس دریا پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور 12 راستے پیدا ہو گئے، اور یہ 12 راستے اس طرح تھے کہ یہ پانی جو ہے یہ دیواریں بن گئی۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ بڑی بڑی دیواریں بن گئی اور اس میں کھڑکیاں بھی لگ گئی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ چلے گئے، دریا پار کیا۔ پھر فرعون کی باری آئی اور فرعون نے اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ آپ بھی چلو، آگے چلو، یہ میرے حکم سے اس طرح ہوا ہے۔ یہ کس کے حکم سے؟ یہ میرے حکم سے یہ دریا اس طرح ہوا ہے، اس میں راستے بن گئے، چلو آگے چلو، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بادشاہ نے، فرعون نے کہا کہ آپ آگے چلو، فوج کے آگے چلو، اس لیے کہ آپ تو وزیر اعظم ہو، اور پیچھے فرعون تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں پیچھے ہوں گا، میں ان کی رہنمائی کروں گا۔ جب یہ لوگ درمیان میں ہو گئے، پھر اللہ رب ذوالجلال نے دریا کو حکم دیا، اب تو چل، پانی کو حکم دیا تو پانی جاری ہو گیا۔ پانی جب جاری ہو گیا، فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا، لشکر جو تھا وہ بھی غرق ہوا۔ تو جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت فرعون نے کہا آمنتو
انہوں نے پہلے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب غرق ہو رہا تھا پہلے تو ایمان نہیں لا رہا تھا، جب غرق ہونے لگا تو پھر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، آمنت میں ایمان لاتا ہوں، آمنت انہ لا الہ کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اس اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں، میں خود رب نہیں ہوں، میں جھوٹا رب تھا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان بن رہا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن اب تو ایمان لاتا ہے، الآن او ادھر سے جبرائیل امین آ گیا اور اس کے منہ میں کیچڑ ڈالا، خبردار ابھی کلمہ نہ پڑھنا، ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، خبردار الآن اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل اس سے پہلے تو نافرمانی کی، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، تو نافرمان تھا، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو فاسدین میں سے تھا، تو فاسدین میں سے تھا، شریروں میں سے تھا، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو ہم یہ کریں گے، فَالْيَوْمَ ہاں ایک کام ہم کریں گے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک کام ہم کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج کے دن ہم تیرے لاش کو باہر نکال دیں گے اور تیرے لاش کو محفوظ کر دیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تمہارے لاش کو، تمہارے بدن کو کیا کریں گے؟ نجات دیں گے، تمہارے بدن کو محفوظ کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ تو پیچھے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، ابراہیم خاکسار کے لیے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عبرت کا نشان بن جائے، آویس کے لیے، الیاس کے لیے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ تو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور آج تک مصر میں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، عجائب گھر میں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک فرعون کا نہیں ہے بلکہ اور جو میں نے بتا دیے تھے کہ بہت سارے فرعون تھے، بہت سارے بادشاہ تھے، وہ بھی سرکش تھے، صرف ایک جو تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، جس کا اصل نام ریان بن ولید تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا، باقی سارے سرکش تھے، لیکن یہ سب سے بڑا سرکش تھا، اس لیے کہ اس نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ تو اسی طرح غرق ہو گیا، مردار ہو گیا، جب غرق ہو گیا، مردار ہو گیا، تو یہ جب مردار ہو رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ اس وقت کو، اس کارنامے کو دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو، اور جب یہ غرق ہو رہا تھا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال؟ دیکھیے، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پاڑ ڈالا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فِرْعَوْنَ فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔